بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ دوستان محترم، ہمارا جو یہ بیان ہے، صبر جو ہے وہ کیسے عبادت بن سکتا ہے۔ اللہ پاک نے زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے روشن اور واضح اصول بیان کیے ہیں، مگر یہ اصول ان کے لیے ہے جو ایمان کی دولت کے طلبگار ہیں، جو ایمان کی دولت کو چاہتے ہیں، یا جنہیں ایمان کی دولت سے رب نے نواز دیا۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کی صورت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابطہ حیات عطا کیا۔ اس سارے راستے پر انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی رحمت نصیب ہوتی ہے، مگر یہ ایک مشکل راستہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ایمان والا ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، اس کے لیے آسان راستہ ہے، لیکن جو دنیا کا طلبگار ہے اس کے لیے یہ راستہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے۔ دوسری طرف دنیا کی خوبصورتی ہے، نفس کے غلاموں کا جو راستہ ہے وہ ایسا راستہ ہے جو تباہی کا راستہ ہے۔ ایسے لوگوں کا راستہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جدا ہے۔ آج میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والوں کی ایسی صفت کا ذکر کروں گا جو ایمان کے بعد جس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ چند انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ دیا جو اس نے مانگا، جہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو مال سب کو دیا تھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو بھی اچھی چیز ہو، خواہ وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، میں تم سے بچا کے نہیں رکھوں گا۔ آپ کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس چاہے سونا آ جائے، چاندی آ جائے، اور چیزیں آ جائیں، جب تک مجھے چین نہیں آئے گی، جب تک میں آپ لوگوں کو وہ تقسیم نہیں کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی عرض کیا، فرمایا آپ نے لوگوں سے کہ اے لوگو، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے، شام تک میں اسے تقسیم کر دوں گا، صرف اپنے لیے روٹی کھانے کے مطابق وہ رکھوں گا کہ میں کھانا شام کا کھا سکوں۔ تو میرے دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواہ کتنا ہی قیمتی سامان کیوں نہ ہو، میں آپ لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ دوستان محترم، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان لوگوں سے جو انصاری اور مہاجرین تھے کہ تم لوگ سوال سے بچتے رہو، میرے ساتھ اس قسم کا سوال نہ کرو دولت کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب سے بہت مدد دے گا۔
جو شخص اپنے دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر دے گا، اور جو بے پرواہ رہنا اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ کی نعمت صبر سے بڑھ کر ہے اور کوئی نعمت اس جیسی نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ ہے صبر کا مقام۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ آج ہم صبر کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں تو صبر اور نماز دونوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کیا۔ اللہ پاک نے سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 69 میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ صحیح معنوں میں نماز قائم کر لیتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد، لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ایک گروپ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز قائم کر رکھی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ قائم کسے کہا جاتا ہے۔ نماز قائم سے مراد یہ ہے کہ آپ صبح اٹھے ہیں، صبح فجر سے لے کے عشاء تک آپ نے ساری نمازیں اس طریقے سے ادا کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بھی دو کیٹاگریز ہیں۔ تو میرے دوستو، جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے نماز کو اس دن کے لیے قائم کر دیا، صرف اس دن کے لیے، اگلے دن کے لیے نہیں۔ اگلا دن آئے گا تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ تو جب آپ قائم کر لیتے ہیں اور صحیح نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روکتی ہے، کیونکہ یہ میرا رب کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے، کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما دیا۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری اپنی مسجد میں بہت سے نمازی ایسے ہیں، نماز تو وہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ دوستو، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ کچھ دوست ایسے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ رکوع میں جاتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، وہ ابھی ہم سبحانہ پہ ہی ہوتے ہیں تو وہ دو اور رکوع کر کے تو سجدہ بھی کر چکا ہوتا ہے، قیام بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا۔ میرے دوستو، اس نماز نے آپ کو برائی سے نہیں روک رہا، کیونکہ جو نماز ہے اگر آپ پڑھیں گے تو میرا رب کہتا ہے کہ آپ کو برائی سے روکے گی اور آپ کو بے حیائی سے روکے گی۔ دوستان محترم، نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ ملاقات کو۔ تو جب اللہ سے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو آپ اس طرح تو نہ کریں کہ، اور اس نماز کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جو آپ اس طرح پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ تمام نمازیں آپ کے منہ پر ماریں گے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے بارہا ان کو کہا ہے کہ بھائی، ہم ابھی تک الحمد شریف پڑھ کے رکوع میں جاتے ہیں، قل هو اللہ پڑھ کے یا کوئی سورت ملا کے، تو ہم جب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، ابھی ہم ربنا لک الحمد کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بارے میں فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے گا یا حرکت کرے گا ایسی یا رکوع میں جائے گا، تو اسے قیامت کے دن اس کے سر پر جیسے سینگ ہوتے ہیں ایسے ہوگا۔
وہ نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستان محترم، آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ تو نماز جو ہے وہ بھی ایک صبر ہے۔ کیسے صبر ہے؟ وہ ایسے صبر ہے کہ آپ اپنا وقت چھوڑ دیتے ہیں، آپ کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ نماز سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر کرنا۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ گناہ کر سکتے ہیں، آپ چوری کر سکتے ہیں، آپ زنا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑا دے گا۔ مصیبت آتی ہے، آپ اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں، آہو بکا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو گناہوں سے مصیبت کے وقت آپ صبر کرتے ہیں، اس سے زیادہ صبر کا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے گناہ نہ کریں۔ آپ کے پاس پاور ہے، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ گناہ نہیں کرتے۔ آپ کے من میں آتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جب آپ یہ کہیں گے اور آپ مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے، آپ کو اس گناہ سے بچائیں گے۔ پھر دیکھیں، گناہ سے بھی بچائے گا مالک اور آپ کو اجر بھی دے گا کہ آپ نے صبر کیا۔ مصیبت، درد اور دکھ پر صبر کرنا واجب ہے، جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہ عورت رو رہی تھی اپنے لڑکے پر، کیونکہ اس کا لڑکا فوت ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا جواباً، تم کو میری سی مصیبت نہیں پہنچی، آپ کو میرے جیسی مصیبت نہیں پہنچی۔ تو اس کو ایسا برا معلوم ہوا کہ گویا موت ہو گئی ہو، یعنی آپ کو جواب دینا برا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہ عورت پھر آئی۔ کیوں؟ اس لیے آئی کہ لوگوں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ نے ان کو ایسا جواب دیا، بے ادبی کی ہے، آپ نے گستاخی کی ہے۔ وہ عورت آپ کے دروازے پر آئی، عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں ہوا۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کوئی بڑی سی بڑی مصیبت بھی آ جائے تو آپ صبر کریں، آہو بکا نہ کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں استقلال سے لگے رہنا، چاہے انسان پر کتنا ہی شاق گزرے، طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو، جی نہ چاہتا ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا صبر ہے۔ دوسرا صبر، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں جو اللہ نے منع فرمائے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے، آپ کی طبیعت میلان اس طرف ہو، خواہش نفس اکسا رہی ہو، تو پھر بھی آپ وہ کام نہ کریں۔ حالانکہ آپ میں پاور ہے، آپ میں طاقت ہے، لیکن آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا، قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤں گا، اللہ کے پاس تو بعد میں جانا ہے، پہلے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، اگر وہ بندہ گناہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے۔ جنت کے دروازے کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، انہیں دیکھ کر پوچھیں گے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیں گے، ہم صابر لوگ ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے
پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور تم اسی لائق ہو، جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔ یہی قرآن پاک فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور پورا پورا اس کا حساب دیا جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کے معنی دو ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا اور مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھنا۔ ان پر ثواب طلب کرو، ہر گھبراہٹ، پریشانی اور کٹھن موقع پر استقلال سے جمے رہنا، نیکی کی امید پر وہ خواہش کو خوش نظر آ جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ حضرات گرامی، خدا کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور دنیا کو چھوڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے، کیونکہ آپ نے دنیاوی خواہشات کے معاملے میں صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ کی اطاعت سمجھو، جان لو نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز صبر کے راستے پر قائم رہنے میں تمہاری مدد کرتی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کیسے کیا جائے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ کام کر کے دکھایا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشکل پیش آتی یا آپ کو غم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھا کرتے، نماز میں لگ جاتے۔ وجہ کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے، جب اللہ سے آپ پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، اور اس کا بدلہ بھی آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے سارا کچھ چھوڑ کے، رونا دھونا چھوڑ کے اللہ سے رجوع کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پاتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ جذبات کی بگدڑ میں آدمی کا دل اپنے ہاتھ میں رہے اور خدا کی فرما برداری تب بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ دنیا دراصل ایک دل فریب گزرگاہ ہے، اس کے ختم ہوتے ہی یا تو بہشت کی حسین وادی شروع ہو جائے گی اور یا پھر ایک دم دوزخ کا ہولناک گڑھا آپ کا منتظر ہوگا۔ اس سفر میں آپ کی سواری نفس ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کا نفس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوتا ہے یا دنیا کی طرف اور اس کی آرائش و زوائش میں کھو جاتا ہے۔ صبر سے آری ہے، صبر یوں سمجھو برداشت کر جانے کا نام ہے، برداشت کیے بنا چارہ نہیں۔ یہاں جو کچھ مرضی کر لو، وہاں حق یہ ہے کہ خدا کے ممنوع ٹھہرائے ہوئے، منع کیے گئے امور برداشت کرنا اس سے کہیں بہتر اور وارے کا ہے۔ تمہیں خدا کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا، بس سوال کرنے یا نہ کرنے کا نہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ کون سا صبر کرنا چاہتے ہیں۔ آج جب اس کا فائدہ ہے تو کل جب اس صبر کا فائدہ نہیں رہے گا، جو آپ نے صبر تو کیا لیکن اس میں آپ نے ڈنڈی ماری، آپ نے دنیاوی زوائش و آرائش کی طرف بھی دھیان دیا، تو پھر اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ لیکن روز محشر اللہ کے سامنے یہ جو جھوٹے صبر کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ جو پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے، متکبروں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تم، اور وہ ان لوگوں سے بھی کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ندا دے گا کہ اے جوٹوں کے لوگوں، سرداروں، تم جہنم میں جاؤ گے اور یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے یار ہم تو تمہارے تابع رہے ہیں، ہم تمہارے کو فالو کرتے تھے، کیا تم اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں کسی قدر بچا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ تم نے ہدایت نہیں پکڑی، ہم تو گناہ گار تھے، ہم تو گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو گئے۔